سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک یا الہی یا پاک پروردگار آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے یا پاک پروردگار اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا الہی ایسے کام کی محبت عطا فرما دیجئے جو آپ کو پسند ہے اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت اے اللہ بے شک ہم آپ سے تیرے فضل اور تیرے رحمت کا سوال کرتے ہیں بس بے شک تیرے اس کے سوا تیرا آپ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے یا الہی یا پاک پروردگار اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جسے تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اور اپنا فضل نازل فرما اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ ہمیں بے شک ہم تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں یا الہی نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں اے مالک اے پروردگار بے شک ہم آپ سے تنگی کے دن نعمت مانگتے ہیں جنگ کے دن امن کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی اللہ تعالیٰ اور ہر چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی یا الہی یا پاک پروردگار آپ سے استدعاء الہی کہ بے شک ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں ہم آپ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں اور آپ سے غنا کا سوال کرتے ہیں یا الہی آپ ہمیں یہ عطا فرما دیجئے یا پاک پروردگار آپ سے ہم سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کو درست فرما ہمارے سارے معاملات کا محافظ بن جا ہمارے لیے ہماری دنیا کو درست فرما دے اور ہمارے لیے اس میں ہمارا معاش کر دے یا الہی ہمارے لیے ہماری آخرت کو درست فرما جس میں ہمارا لوٹنا ہے یا الہی ہم سب کی زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دے اور موت کو ہم سب کے لیے شر سے راحت کا بنا دے یا الہی ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ دے اور ہمارے لیے ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں
اور ہماری جو گھر والے ہیں اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ آپ توبہ زیادہ قبول کرنے والے ہیں اور آپ رحم کرنے والے ہیں، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے۔ یا الہی ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کی مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہماری سب کی نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی نصرت نہ کر، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف کسی کی تدبیر نہ کر۔ یا الہی ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا دے۔ یا الہی اپنا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا الہی اپنا سب سے زیادہ ڈرنے والا بنا دے، تیرا ازحد اطاعت کرنے والا بنا دے، اور بہت ہی تواضع کرنے والا بنا دے۔ اے رب اعلیٰ میں ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، ہماری خطائیں دھو ڈال، ہماری دعا قبول فرما۔ یا الہی ہمارے لیے حجت قائم کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے۔ یا الہی ہماری زبان کو حق پر قائم رکھنا، اور الہی ہم سب کے دل سے میل کچیل، بغض، حسد، کینہ نکال باہر کر دے۔ یا پاک پروردگار، آپ سے استدا ہے یا مالک، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا الہی بے شک ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے اپنے دین اور اپنے دنیا اور اپنے خاندان اور اپنے مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور ہماری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں اور ہمارے بائیں اور ہمارے اوپر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کیے جائیں۔ یا رب الہی آپ سے استدا ہے یا پاک پروردگار، آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا الہی ہم اپنے خوف کو ہم پر اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دیں کہ وہ ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دیں کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ یا الہی اتنا یقین دے دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ یا الہی اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھیں، ہمیں ہماری کانوں کی جو ہے وہ درستگی عطا فرمانا، ہماری بصارت کو درست فرمانا، ہماری قوت کو درست فرمانا۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے۔ یا الہی جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا الہی ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما۔ یا الہی دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا۔ یا الہی دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا۔ یا الہی ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں الہی کہ ہم عاجزی اور سستی سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کی بزدلی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی بخل سے پناہ مانگتے ہیں، انتہائی بڑھاپے سے پناہ مانگتے ہیں، دل کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں الہی، غفلت سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی مفلسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی ذلت اور ناداری سے پناہ مانگتے ہیں الہی یا پاک پروردگار ہمیں محتاجی سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں کفر سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں نافرمانی سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں مخالفت سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں نفاق سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں شہرت سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں ریا دکھلاوے سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا الہی آپ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بے شک ایسے علم عطا کرنا، ایسا علم عطا کرنا جو نفع والا ہو۔ یا الہی ایسا دل دینا جو ڈرنے والا ہو۔ یا الہی ایسا نفس دینا جو سیر ہونے والا نہ ہو۔ یا الہی اور ایسی دعا جو کہ قبول نہ ہو۔ یا الہی ایسی دعا سے ہم پناہ مانگتے ہیں الہی۔
یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، آپ سے دعا کرتے ہیں یا الہی ہمارے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ یا الہی، بے شک ہم آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جس میں کبھی بھی ٹیڑھ نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ یا پاک پروردگار، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے وہ مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، الہی ہماری پکڑ مت کرنا۔ یا الہی ہمارے رب، ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ یا پاک پروردگار، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا پاک پروردگار، آپ سے التجا ہے الہی، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا الہی، ہمیں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمارے سارے معاملات درست فرما دینا، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ یا الہی، آپ سے استدعا ہے، یا الہی ہمارے معاملات کا انجام اچھا فرمانا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا پاک پروردگار، آپ سے دعا کرتے ہیں الہی، بے شک ہم آپ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، یا الہی خواہ وہ جلدی مل جائے یا دیر سے ملے، جسے ہم جانتے ہوں یا ہم جسے نہ جانتے ہوں، اور ہم ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں آپ کی، خواہ وہ جلدی آنے والی ہو یا دیر سے آنے والی ہو، جسے ہم جانتے ہوں یا جسے ہم نہیں جانتے ہوں۔ اے اللہ، بے شک ہم آپ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، اور آپ سے تیرے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ، ہم اس کا سوال کرتے ہیں۔ یا الہی، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، تیرے سے اسی کا سوال کرتے ہیں۔ یا الہی، بے شک ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا الہی اس کے قریب کر دینے والے سارے اعمال کا سوال کرتے ہیں، اور سارے قول کا بھی سوال کرتے ہیں۔ یا الہی، ہم آگ سے اس کے قریب کر دینے والے ہر عمل کا تیرے سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی، ہمیں آگ میں لے جانے والے کسی کام کے قریب نہ کرنا، اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حوصلہ بھی پیدا کر دینا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا پاک پروردگار، ہمارے لیے خیر بنا دینا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا دینا۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس رمضان میں جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو رات کا قیام کیا ہے، یا پاک پروردگار، ان سب کی حوالے سے یا پاک پروردگار سب کو قبول فرما لینا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے گناہ معاف کر دینا، جو بھی پہلے ہم کر چکے ہیں اور جو بعد میں کیے ہیں الہی، جو کبھی چھپ کر دیے ہیں یا الہی جو کبھی ظاہر کر کے کیے ہیں، اور جو جانے انجانے میں ہو گئے الہی، ان سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اور جو ہم حد سے بڑھ گئے ہیں یا الہی کبھی کسی وقت، یا جن کا تو یعنی آپ کو جس کی بات کی خبر ہے، ہر بات کی آپ کو خبر ہے، یا پاک پروردگار، یا الہی، یا پاک پروردگار، جو بھی نیکی آپ ہمارے لیے کہیں یا الہی ہمیں وہ کرنے والا بنا دے۔ یا الہی، تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، آپ سے استدعا ہے یا پاک پروردگار، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یا رب العالمین، ان سب کی نمازیں قبول کر لیں، یا الہی ان سب کے روزے قبول کر لیں، یا الہی ان سب کو
یا پاک پروردگار اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار اقرا حنا اور بچوں کے لیے دعا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی جو بھی بے اولاد ہیں الہی ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا پاک پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا۔ یا الہی یا رب العالمین آپ سے استدعا ہے الہی جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یا الہی موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا۔ جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی ان کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام آپ سے استدعا ہے یا الہی یا پاک پروردگار اس جگہ کے لیے خصوصی دعا ہے الہی اس جگہ پر یا الہی اپنا یہ دین کا کام ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھنا۔ یا الہی یا پاک پروردگار یہاں پر دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہی ہو۔ یا پاک پروردگار یہاں سے سارے لوگ قرآن اور حدیث سے مستفید ہوں۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت جس نے بھی اس جگہ کے لیے کام کیے یا پاک پروردگار جو کوئی بھی اس میں کسی کا بھی حصہ ہے الہی ان سب کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا الہی ان کے لیے آخرت میں یہ توشہ ہو۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہم سب آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ یا الہی ہم جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر سیکھا یا الہی ان دنوں میں کہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ اس کو ہم نے تکمیل کیا یا الہی یا پاک پروردگار یا الہی اب یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر جاری رہے اور ہر سال رمضان میں دورہ قرآن ہو جائے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہماری ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ یا الہی یا پاک پروردگار جو کچھ سکھا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہی یا رب العالمین آپ سے استدعا الہی مسلمان جہاں کہیں پر بھی مصیبت میں تکلیف میں تنگی میں الہی ان سب کی مصیبتوں تنگی اور تکلیف کو دور فرما دے۔ یا الہی کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ یا الہی جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں الہی یا پاک پروردگار انہیں اس سے نجات عطا فرما۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت فلسطین کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا الہی یمن کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا الہی شام کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت برما کے لیے خصوصی دعا ہے، کشمیر کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا الہی ان سب جگہوں پر اپنے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی ہم سب کو یا الہی بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پاک پروردگار پاکستان پر اپنی خاص رحمت کر دے، اس کی حفاظت فرما۔ یا الہی پاکستان کے ہر فرد کے لیے دعا ہے الہی اس کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا الہی ہم کو نیک حکمراں عطا فرما۔ یا پاک پروردگار عادل حکمراں عطا فرما۔ یا پاک پروردگار ہمارے اعمال اس قابل کر دے کہ ہمارے اوپر عادل حکمراں آ جائیں۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام آپ سے استدعا ہے یا پاک پروردگار یا الہی جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی ہم سب کو قیامت تک کے لیے اس دین سے جوڑ کر رکھنا۔ یا الہی قرآن کے راستے پہ ہمیشہ چلانا۔ یا الہی ہم سب مل کر کام کرنے والے بن جائیں۔ یا الہی
ہمارے تمام استادوں کے لیے دعا ہے الہی، یا پاک پروردگار ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی دعائیں مانگی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔